بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، میں اس وقت موجود ہوں محترم جناب وسیم الرحمان عباسی صاحب کے ساتھ، جو کہ پرنسپل ہیں یونیورسل پبلک اسکول ہری پور کے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہم سب ایک ہنگامی صورتحال کا شکار ہیں، اور کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں ہے جو کہ اس کووڈ-19 کی کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر نہ ہوا ہو، چاہے وہ کاروباری طبقہ ہے، چاہے وہ اور کوئی میدان ہے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے. ہر طبقہ جو ہے وہ اس سے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. نجی اسکول جو ہیں وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ عنصر ہیں. یہ مسائل ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. اس وقت اگر یہ ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایسے ہیں اور یہ ان میں یہ مسائل ہیں. اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے ان کے کیا مسائل ہیں اور یہ کیسی ان کی کیفیت ہے، اساتذہ کرام کس دور سے گزر رہے ہیں، اس حوالے سے آج ہماری یہ نشست ہے. تو میں سب سے پہلے وسیم الرحمان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت دیا. تو میں پہلے آپ سے گزارش کروں گا تھوڑا سا اپنا تعارف اور تھوڑا سا جو اپنا اسکول ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان حالات میں جو ہے مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی موقع دیا ہے. تو جہاں تک ادارے کا تعلق ہے سر، یہ یونیورسل پبلک اسکول اور یہ یونیورسٹی روڈ پہ واقع ہے، اور یہ ادارہ سن 2006 سے کام کر رہا ہے سر. اس وقت جو ہمارے پاس موجودہ طلبہ کی تعداد ہے وہ 2006 ہے، سوری 206 ہے، 206 ٹھیک سر. اور ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ سٹاف جو ہے ملا کر وہ 17 کے قریب ہیں سر. تو جب سے یہ اب حالات آئے ہیں ملکیہ پر کووڈ-19 کے حوالے سے، تو جہاں پر دوسری معاملات میں فرق آیا ہے، وہاں پر نجی سیکٹر جو سکولز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی ٹف ٹائم ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں جب ہمارے ایگزامز جاری تھے تو اس وقت ہی یہ جو اس وبا کی وجہ سے تمام جو ادارے ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے، اور اس وقت سے لے کر جو ہے ہم گوناگوں مسائل کا شکار ہیں. تو کسی بھی اس لحاظ سے کوئی بھی کوشش یا کوئی بھی ایفرٹ جو ہے کسی کی طرف سے نہیں ہوئی. میں تو اسی لیے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کم از کم ایک ایفرٹ کی ہے اس موقع اوپر جو ہے ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی جو ہے وہ ہمیں موقع دیا ہے. ہاں وسیم صاحب، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ظاہر ہے ایک ہر کوئی متاثر ہے، تو یہ جو ہے نجی جو تعلیمی سیکٹر ہے یہ بھی بڑی بری طرح متاثر ہے. میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو کسی نے اپروچ کیا ہو، یا مطلب یہ کہ حکومتی سطح پہ یا عوامی سطح پہ، کہ اس سیکٹر کے کیا مسائل ہیں. جی سر، بڑی مایوسی کی بات ہے کہ ابھی تک کسی نے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمارے سیکٹر کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ ہمارے لیے مسائل ہی پیدا کیے گئے. ہماری طرف جو ہے اس کو کسی وجہ سے ہاتھ پکڑنا یا مدد کرنے والا وہ اس طریقے سے کوئی ابھی تک جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ نہیں آیا. ناظرین کرام، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا جو ہے ایک ہمارا جو تعلیم کا بوجھ ہے یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. یہ وقت اس بات کا نہیں ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، وہ مسائل تو ہر جگہ پر موجود ہیں. تو جو اس وقت کیا مشکلات ہیں، یہ میں وسیم صاحب میں جاننا چاہوں گا آپ سے. اب ناظرین کو بھی بتائیے کہ کیا میجر آپ کو مسائل آ رہے ہیں. فیس کے حوالے سے ہیں، یا کوئی رینٹ کے حوالے سے ہیں، بلڈنگ کے حوالے سے ہیں، فیسیں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں، رینٹ کیسے جا رہا ہے، تنخواہیں آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. اس حوالے سے کیا مشکلات ہیں آپ کو، پلیز ذرا اگر اس پہ. ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ جانتے ہیں کہ فائنانس کسی بھی جو کوئی بھی اگر کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر فائنانس جو ہے وہ رک جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کا سارا آپ کا سسٹم جو ہے وہ رک جائے گا. تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اساتذہ کرام ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سیلریز ہیں جو کہ مارچ سے آنورڈ نہیں پے ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں والدین کی طرف سے فیسز جو ہے وہ ادا نہیں کی گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو ادارہ جو بھی چلا رہا ہے، یا کہ اس کے پاس اتنے زیادہ مالی وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اتنے زیادہ ٹائم تک جو ہے وہ اپنے پاس سے اخراجات وہ کر سکے. تو ایک تو جو ٹیچرز کی سیلریز ہیں
ان کا ایشو ہے کہ ہمارے پاس والدین کی وجہ سے جو فیسز نہیں آئی تو ہم ان کو بر وقت فیسز نہیں پے کر سکے. اور یہاں میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیچرز حضرات ہیں یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ٹیچرز آپ کو پتہ ہے کہ ایک پہلے ہی جو ہے وہ بہت ہی جو شریف النفس قسم کا آدمی ہے, وہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ پھیلانا یا باہر کرنا وہ جو وہ اپنی اس پہ نہیں جائے گا. تو یہ لوگ جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہیں. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ زیادہ تر جو بلڈنگز ہیں وہ رینٹ کے اوپر ہیں سر, اور رینٹ جو ہے اونر آپ سے کیا کرے گا, زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا کہ وہ آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دے دے گا, اس کے بعد تو اس نے وہ رینٹ لینا ہے آپ نے, تو وہ بھی آپ نے پے کرنا ہے. تو اگر آپ کے پاس ٹیچرز کی سیلریز بھی وہ جمع ہو رہی ہیں, اس کے اوپر آپ کے جو بلڈنگ کے رینٹ ہیں وہ بھی جمع ہو رہی ہیں, تو یہ تو پھر سر سسٹم 1-2-3 ماہ میں کیا ہوگا, کولیپس کر جائے گا. اور حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ابھی یہ جو ابھی ٹائم گزر رہا ہے اس میں یہ حالات ہیں, اور آگے بھی آپ دیکھیں کہ ابھی 15 جولائی تک کہا گیا ہے کہ ادارے جو ہے دوبارہ کھلیں گے. تو اس وقت بھی دیکھیں کہ شدید گرمی اور یہ حالات ہوں گے, تو دیکھیں کہ حالات آگے کہاں تک جاتے ہیں. یہاں پہ میں 2 اہم نکات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا دوں. ایک تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سلسلہ 1 جون سے اسکول کھلنے تھے, اب 15 جولائی اس کے بعد کھلے گا کہ نہیں, تو ان کے مسائل جو ہیں وہ جاری رہیں گے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ اساتذہ کرام جا کر کہیں کہ وہ راشن کی لائن میں کھڑے ہوں, نجی سیکٹر کے جو اساتذہ کرام ہیں, یا وہ آپ سے کہیں کہ مجھے راشن یا یہ میری مدد کریں, مجھے یہ پرابلم ہے. نہ جتنے بھی راشن یا کی مدد کرنے والے ادارے ہیں, کوئی بھی جا کے پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کو نہیں کہے گا کہ آپ یہ راشن جو ہے وہ لے لیں. اس کو تھوڑا سا پلیز, میں یہ چاہتا ہوں, آج کی ہماری نشست کا یہ مقصد ہے کہ آپ سب میرے سمیت اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. وسیم صاحب, ذرا ایک ذاتی سا سوال ہے, یہ بتائیے کتنا کوئی پروفٹ آپ 1 مہینے میں کماتے ہیں اپنے اسکول سے؟ آنیسٹلی ذرا پلیز یہ بتائیے, ناظرین کو پتہ لگے. جی سر, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو میرے پاس اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ 206 ہے, اور پھر یہاں پہ جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں سر وہ زیادہ تر جو ہیں وہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں سر. ٹھیک ہے, تو ابھی تک تو میں اب وہ اس مہینے میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ جس مہینے میں جو ہے میں لاس میں نہ جاؤں. ٹھیک ہے سر, یعنی اکثریت زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ سر کیونکہ جو بھی مطلب اس شعبے سے تھوڑا بہت فائنانس کا تعلق جاننے والے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ادارے چھوٹے ادارے ہیں جن کی تعداد 200 یا ان کی بمشکل آپ دیکھیں کہ 17 کا سٹاف ہے, اس کے اوپر بلڈنگ کا رینٹ ہے جو ہے, اور یہ ساری چیزیں, تو پھر وہ کہاں سے پور ہو سکتی ہیں. چلیں جی ناظرین, اس کا فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے. وسیم صاحب نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے کہ جس مہینے میں نقصان نہ ہو تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کا شکر اس پر وہ ادا کرتے ہیں. میں وسیم صاحب آپ سے چاہوں گا کہ والدین کے نام, ظاہر ہے ہم باقی اپنے سارے اخراجات پورے کر رہے ہیں, باقی سارے کام ہم پورے کر رہے ہیں, یہ بتائیے کہ آپ کو والدین کی طرف سے اب کتنے %, لائک 50% فیس آ رہی ہے آپ کو, یہ نہیں آ رہی, کتنے % فیس آ رہی ہے, اور اب والدین کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی سر, 50% ہوتی تو بھی بڑی بات تھی, لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 15% جو فیس ہے وہ بھی ہمیں وصول نہیں ہوئی ہے مارچ سے آنورڈ, یعنی مارچ کی بھی جو ہے وہ 50% فیس بھی جو وصول نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں اپریل ہے, مئی ہے, جون ہے, ان کے جو آگے مہینے چل رہے ہیں. تو جو والدین ہیں ان کے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے بھی مسائل ہیں, یہ اس کووڈ-19 سے ہر کوئی متاثر ہوا ہے, لیکن یہ ادارے جو ہیں ان کے اپنے ادارے ہیں, جہاں پہ وہ باقی چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں وہاں پہ ان اداروں کا بھی خیال کریں. تو اپنی جو فیسز جو ڈیوز ہیں وہ کلیئر کریں تاکہ ہم یہ اپنے جو ٹیچرز کی سیلریز ہیں یا بلڈنگ رینٹ ہے وہ ادا کر سکتے ہیں, تاکہ یہ ادارے چلتے جائیں, ادروائز تو یہ پھر بند ہو جائیں گے. وسیم صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ فیسز تو آپ کو 15% ملیں, یہ بتائیں کہ تنخواہیں آپ نے پھر 15% دی ہیں یا آپ تنخواہیں دے رہے ہیں, اس کے حوالے سے بتائیے. جی سر, کچھ جو ہیں تنخواہیں ہیں جو ہم ساتھ ٹیچرز کیونکہ ان کو ہم دے رہے ہیں, تو وہ میں پرسنلی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دائیں سے مینیج کر کے ان کو ادا کر رہے ہیں, کہ تاکہ جو رمضان کے مہینے میں یا یہ چیزیں, تو جو ٹیچرز ہمارے ہیں کیونکہ وہ تو ہمارے سال ہیں, اور جو ہمارے ڈرائیور حضرات ہیں جو خالہ ہیں یا جو, تو ان کو کم از کم جو ہے وہ اپنی عید اچھی طریقے سے گزار سکیں. جی آپ نے دیکھ لیا کہ فیس کی صورتحال بھی دیکھ لی اور تنخواہ کی صورتحال بھی دیکھ لی. حکومت وقت سے وسیم صاحب کیا آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے, کیا ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آپ کی, اور ذرا یہ بھی بتا دیجیے جو آپ کے جو پین ہے, آپ کی جو تنظیم ہے, اس کے جو صدر ہیں بڑے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں سلیم صاحب, اس حوالے سے آپ کی کیا کوششیں کیا ہیں اور حکومت کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
یہاں پہ سر میں جو ہے ہمارے صوبائی صدر ہیں پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کے سلیم خان صاحب، وہ کافی علیل ہیں، تو ان کی صحت کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پرائیویٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے پاسرا، اس کے جو ممبر ہیں شوکت محمود صاحب، ان حضرات کی کوششیں ہیں کہ یہ گائے بگائے جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں اور اس سیکٹر کو جو ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ مطالبات انہوں نے جو ہے وہ جو گزارشات جو ہے حکومت کے سامنے رکھی ہیں کہ تاکہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ان اداروں کے لیے تاکہ یہ چلتے رہیں، کچھ معاشی پیکج کا ان کے لیے جو ہے وہ اعلان کیا جائے، تاکہ جو یہ ٹیچرز کی تنخواہیں یا جو بلڈنگ کی رینٹ ہے، اگر زیادہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو کم از کم بلڈنگ کے رینٹ جو ہیں وہ وہی دے دیے جائیں ان کو، بلڈنگ اونرز کو، یا ان جو حالات ہیں جہاں پہ وہ دوسرے کر رہے ہیں جو احساس پروگرام کے ذریعے یا کسی پروگرام کے ذریعے دوسرے، تو وہاں پہ ان نجی اسکولوں کے ٹیچرز کے لیے جو ہے وہ کسی پیکج کا اعلان کر دیں تاکہ ان اداروں کو جو ہے اس مشکل حالات میں جو ہے اپنا سروائیول کا موقع مل جائے۔ وسیم صاحب، میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے کہ کسی ایسے پیکج کا، معاشی پیکج کا اعلان ہوا ہے، اگر ابھی تک یا کوئی اس کے امکان ہے تو یہ بھی بتا دیجئے۔ سر ابھی تک تو اس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہماری جو یہ میں نے بتایا تھا کہ تنظیم وہ اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہے، مطلب ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کم از کم اور ہے کہ یہ 1 جون سے اداروں کو کھولنے کی اجازت ہے۔ ابھی تک تو ایڈمن آفیسز کو کھولنے کی اجازت بھی ہمیں جو ہے وہ طور پر نہیں ملی۔ یہاں پہ یہ میں چیز بتاؤں کہ جہاں پہ جو ہمارے صوبائی وزیر تعلیم ہیں اکبر ایوب خان صاحب، انہوں نے ہماری جو تنظیم ہے اس کے ساتھ ان کی نشست ہوئی تھی، اور پھر جو ہمیں حکم ملا تھا جی کہ جو والدین ہیں ان کے ساتھ جن کی فیسز جو ہیں وہ 6,000 سے اوپر ہے ان کے ساتھ 20%، اور جو 5,000 سے جن کی فیس ہے اس سے کم اس کے ساتھ 10% کا جو ریلیکسیشن ہے تو وہ ہم دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آلریڈی ہم سر ریلیکسیشن دے رہے ہیں کہ یتیم بچوں کی تعلیم جو ہے وہ فری ہے، اس کے علاوہ ہر ادارے میں جو ہے کم از کم 10 بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو فری تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سبلم کے اوپر جو ہے وہ جو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ پورے ملک میں جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے اس سیکٹر میں دیا جا رہا ہے سر۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہے کہ جو فیسوں میں کمی آئی ہے، اور ویسے بھی فی کنسیشن بہت زیادہ ہے، اور لیکن جو ہے وہ تنخواہوں کے حوالے سے یا بلڈنگ کے رینٹ کے حوالے سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ آپ کے آس پاس، آپ کے گھر میں کتنے بچے ہیں جو کہ پرائیویٹ سکولز میں جو ہیں وہ سال ہر سال سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں دیکھیے ذاتی طور پہ وسیم صاحب کو جانتا ہوں، میں نے ان کے اسکول کا وزٹ بھی کیا، ایک چھوٹا سا اسکول ہے، اور میں اساتذہ کرام کی جو ٹریننگز کا اور باقی ورکشاپس اور جو سیمینار اویئرنیس جو میری ہوتی ہے اس میں نے ان کو ہمیشہ بہت ہی مطلب کوآپریٹو پایا ہے۔ یہ وہ میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی جو ادارے کا مقصد ہے وہ کوئی ارننگ اور وہ ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اساتذہ کی، بار بار ٹریننگ، ہر کسی ایشو کے اوپر بات کرنا، اور معاشرے کی بھلائی میں، فلاح میں اپنا کردار ادا کرنا، اس بات کی میں خود گواہی دیتا ہوں۔ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، میں آپ سب سے بھی چاہوں گا کہ اس سفید پوش طبقہ جو ہے، دیکھیے ہر جگہ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اب جس اسکول میں 206 بچے ہیں، چند اساتذہ کرام ہیں، وہ کس مشکل دور سے گزر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا اس بات کا آپ بھی احساس کیجئے۔ ہم سب مل کر احساس کرتے ہیں اس چیز کا، اور اس میں اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وسیم صاحب، میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آج سوچ کے نئے دریچے اس حوالے سے کھلے ہوں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔